अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। डॉक्टर हमजा चीमा आपकी खिदमत में अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरा जो वीडियो है वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अक्सर ये होता है कि आप सब्सक्राइब कर लेते हो लेकिन बेल आइकन को नहीं दबाते हो, इसलिए नोटिफिकेशन जो है वो नहीं आ पाता। फिर आप लोग कहते हैं कि आपकी वीडियो जो है मेरे तक नहीं पहुंची। तो आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन साथ ही लगी होती है, उसको दबाना होता है और फिर नोटिफिकेशन जो है वो आना शुरू हो जाता है। लाइक भी करें और शेयर भी करें। फेसबुक पेज पे भी ये आप वीडियो देख सकते हैं, डॉक्टर हमजा चीमा ऑफिशियल पेज, उस पर भी आप देख सकते हैं। और आज भी दो मौजू पे बात करेंगे। पहला मौजू बहुत ज़बरदस्त है, वो है मरियम नवाज का जलसा। अभी 21 अक्टूबर को होना है इनका मेन जलसा, जब नवाज शरीफ लंदन से तशरीफ़ लाएंगे। और वो सुना है काफ़ी भारी जलसा होगा और लोग बहुत ज़्यादा जलसे के अंदर आएंगे। और जिस जिस तरह के मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि उस जलसे की तैयारियां अभी से शुरू हैं। तैयारियां जो हैं वो हर लिहाज से शुरू हैं। और हर लिहाज से मतलब कि अब इनामात की बारिश भी उस जलसे के लिए होना शुरू हो गई है। और इनामात क्या हैं? होंडा 125 ये इनाम रखा है जी। और फिर एक और बात मज़ेदार आपको बताऊं, यहाँ इसमें चलते चलते आपको बता दूं कि एक ऐप मुतारफ करवाई गई है। कुछ दिन पहले राणा सनाला ने एक कन्वेंशन से खिताब करते हुए इस ऐप के बारे में ये बताया था कि इस ऐप के अंदर हर वर्कर्स के, हर ओहदेदार के, जो नून लीग का हर ओहदेदार होगा वो उसकी उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन होगी, उसका नंबर दर्ज होगा और उसकी लोकेशन भी ली जाएगी। देखा जाएगा कि वो बंदा जो है वो क्या आया जलसे के अंदर मौजूद था, है और या आया है। ये बातें इसमें शामिल की गई हैं ऐप के अंदर। तो यूं इसमें इस इंतज़ाम की वजह से उम्मीद की जा सकती है कि जलसे के अंदर बहुत भारी तादाद जो है वो नून लीग के वर्कर्स की पहुंचेगी। हाँ, जिन लोगों को मोटरसाइकिल मिले होंगे वो तो लाजमी पहुंचेंगे। अच्छा, इस बात से ये बात जाहिर होती है कि पहले क्या जलसों के अंदर लोग इनके आते नहीं थे, या इस तरह आते थे कि लोग आए और आकर जो है वो जब उनका काम हो गया तो वो घर को चले गए, या कि ये सूरत हाल थी। बात यहाँ तक पहुंची है, कप्तान ने इन लोगों की बात यहाँ तक पहुंचा दी है कि अब ये मोटरसाइकिल जो है वो जलसों के लिए देना शुरू हो गए हैं। पहले वोटों को देते थे। पहले ये बिरयानी की बात मशहूर थी कि बिरयानी की एक प्लेट पे जो है ये लोग वो वोट देते हैं। ये नून लीग के लिए नहीं है बल्कि हर पार्टी के में ये बात मौजूद होती है। ये बहरहाल इनके लिए ज़्यादा ये बात तरजीहन बताई जाती थी कि नून लीग के जो हैं वो बिरयानी का प्लेट देते हैं और बिरयानी की प्लेट, बल्कि यहाँ तो एक उम्मीदवार मैंने ये भी देखा है वो हर जलसे के अंदर देगें जो हैं, देगों का एक ट्रक जो है उसके साथ होता था। वो तकरीर बाद में करता था, पहले देगें तकसीम करता था फिर अपनी तकरीर करता था। यहाँ तक ये लोग यहाँ तक भी जो है ना वो चले गए थे। अब ये गेम इससे आगे जा चुकी है और गेम जो है वो होंडा मोटरसाइकिल बाइक तक पहुंच चुकी है, क्योंकि होंडा मोटरसाइकिल बाइक बहुत महंगा हो चुका है और वो पेट्रोल भी महंगा है, लेकिन मुफ्त की चीज़ को जो है वो हर बंदा ही ले लेता है। बल्कि ये इतना आसान नहीं होगा मोटरसाइकिल लेना, आपके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे करने पड़ेंगे और वो लोग जो हैं वो आपको मीनारे पाकिस्तान ले जाने पड़ेंगे और आखिर टाइम तक वहाँ आपको बिठाने पड़ेंगे। खासा मुश्किल काम है, लेकिन मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं हासिल होता। मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। बिरयानी की प्लेयर से आगे जा चुका है मामला 125 होंडा 125। तो आज की बात मैं करूंगा, मरियम नवाज ने कल एक जलसा किया है शाहदरा के अंदर और जलसा एक बहुत बड़े ग्राउंड में था। ग्राउंड भी सुना है भरा हुआ था, लोग पुरजोश थे। और वहां पर कुछ ऐसे सीन भी देखे गए हैं जलसे के अंदर जो कप्तान के नारे लगाते थे, जो लोग बच्चे, बड़े, औरतें, बल्कि एक औरत का मैंने इंटरव्यू देखा जब मरियम नवाज की तकरीर चल रही थी। उस वक्त वो औरत इस कदर इनको बदुआएं दे रही थी, इनको बुरा भला कह रही थी, इनको गालियां
تک بھی نکال رہی تھی وہ، یعنی اس حد تک لوگ آ گئے ہیں کہ ان کے جلسوں میں آتے ہیں، یہ ممکن ہے پیسے لے کر وہ یہ بات بھی کرتے ہیں، پیسے ان سے لے لیتے ہیں، وہ باتیں یہ کرتے ہیں، ووٹ عمران خان کو دینا ہو جیسے ہی کہ ٹرینڈ چل رہا ہے اس طرح۔ تو اس میں نے دیکھا کہ اس نے گالیاں تک بھی نکالی، اس نے جو بات کہی جا سکتی تھی اسے اس نے کی، بہرحال میری توقع سے زیادہ اس نے باتیں کی۔ اسی طرح مختلف لوگوں کے اندر وہاں جلسے میں موجود جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے لوگ وہاں پہنچے اور انہوں نے ان لوگوں کے انٹرویوز کیے، اور اس حد تک لوگ جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں کہ جناب یہ اس طرح۔ اچھا، پھر یہ بھی بات آئی ہے، یہ بھی خبر ملی ہے، ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ مریم نواز اتنی حد تک مایوس ہو گئی ہیں اس جلسے سے، وہ ان کو جانا پڑا، تقریر چھوڑ کے جانا پڑا۔ اب یہ نوبت آ چکی ہے، اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ دوبارہ اقتدار میں آئیں، اور اقتدار میں کس طرح آئیں؟ کسی کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئیں، ایسے نہیں۔ اب ڈیل کی آواز، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ڈیل کی آواز بھی انہوں نے شوشا ایک چھوڑا ہے۔ ناظرین کرام، ڈیل کی آواز کیا ہے؟ ڈیل کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ان سے ڈیل ہو گئی ہے۔ ان سے کن سے؟ جن کے ساتھ یہ ہمیشہ ڈیل کرتے ہیں اور جن کے کندھوں پہ بیٹھ کے یہ اقتدار پہ آئے تھے، اور آج تک ان کے کندھوں پہ بیٹھ کر یہ اقتدار کر رہے ہیں۔ کبھی یہ منتیں کرتے ہیں، کبھی یہ گاڑیوں کی ڈگیوں میں بیٹھ کے جو ہے وہ وہاں گیٹ نمبر 4 یا 3 یا 2 جو بھی ہے وہاں جاتے ہیں اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ اب کبھی دھمکیاں دیتے ہیں، جب بات نہیں بنتی یہ منتیں کرتے ہیں، یہ ترلے کرتے ہیں، اور اب بھی انہوں نے ریٹن ترلا کیا ہے۔ پہلے دھمکی لگائی تھی کہ 2 جرنیل اور 2 ججوں کا ہم احتساب کریں گے، اب جب وہ انہوں نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں تو اب یہ ترلوں پہ آ گئے ہیں، یہ اب ترلے مار رہے ہیں۔ اب انہوں نے ریٹن سنا ہے کہ ریٹن ایگریمنٹ کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ دوبارہ ایسا بیان نہیں دیں گے، ہم دوبارہ ایسا احتساب نہیں کریں گے، لہذا اب ریٹن دے کر اب یہ لوگوں میں یہ سوشل میڈیا پہ یہ بات مشہور کر رہے ہیں کہ ہم نے ایگریمنٹ کر لیا، ہمارے ساتھ انہوں نے ڈیل کر لیا۔ یہ لوگوں کی نفسیات کے ساتھ کھیل رہے ہیں، نفسیاتی پہلو، یہ لوگوں کے نفسیات کے ساتھ کھیل رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ یہ ایک نیا نوسر بازی کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے، لوگ پلٹ جائیں گے، جو لوگ ہم سے نکل رہے ہیں، جیسے شاہد خان عباسی نکل گئے ہیں، مفتاح اسماعیل نکل گئے ہیں، 15 لوگ ان کے نکل گئے ہیں بڑے بڑے، اگر ان کی ڈیل ہوتی یا ان کی پاپولرٹی ہوتی تو وہ لوگ کیوں جاتے؟ کیا ان کو تکلیف تھی کہ وہ اپنی پارٹی کو چھوڑ کے کسی دوسری طرف جائیں؟ اب ان کی ڈیل نہیں ہے، نہ ڈیل ہوگی نہ ڈھیل ہوگی، یہ آپ کو بتا دوں میں۔ یہ جیل کے اندر جائیں گے اور جیل کے اندر رہیں گے، اور یہ پھر ایگریمنٹ کریں گے، یہ پھر کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ کریں گے، کیونکہ یہ ان کی عادت ہے ایگریمنٹ کرنے کی، یہ کرتے ہی یہ ہیں، یہ پیسہ نشاور کرتے ہیں، یہ ہر طرح کی ڈیل کرتے ہیں، یہ ہر طرح کی ڈیل کرتے ہیں، اور اب تو یہ لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی ہے، لوگ اب ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ جو جتنے بھی لوگ لے کے آتے ہیں نا، یہ مجھے تو یہ بھی یقین نہیں ہے کہ یہ لوگ خود سے آئے ہوں گے، لالچ کے بغیر آئے ہوں گے، یہ پیسے تقسیم کرتے ہیں، یہ ہر طرح کی کھیل کرتے ہیں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے۔ اور ناظرین کرام، یہ جو ڈیل کی بات کرتے ہیں، کسی قسم کی کسی کے ساتھ ڈیل نہیں ہوئی ہے ان کی، یہ بالکل لوگوں کو نفسیاتی طور پر یہ ڈیمیج کرنے کے لیے یہ ایسا کھیل کھیلتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں آنا ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں آنا۔ ابھی تک ان کے آنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، ابھی تک ان کے آنے کا کوئی شیڈیول نہیں ہے، ابھی تک ملک کے اندر نواز شریف کے آنے کا کوئی شیڈیول نہیں ہے، ابھی تک انہوں نے کسی قسم کی کوئی تیاری نہیں کی ہے یہاں آنے کے لیے۔ اور امید کرتا ہوں ذرائع بھی یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف اس ملک کے اندر نہیں آئیں گے، صرف لوگوں کو بوسٹ اپ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو چیک کیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے جلسے کر کے۔ اب شاہدرہ کے اندر جو جلسہ کیا ہے وہ آپ اگر وہ جگہ کو دیکھیں تو میرے خیال ہے کہ کاؤنسلر جو ہے وہ اس سے بڑا جلسہ کر سکتا ہے، علاقے کا کاؤنسلر یا چیئرمین جو ہے اس سے بڑا جلسہ کر سکتا ہے۔ اب یہ لوگوں کی حالت یہ ہو گئی ہے۔ دوسرا موضوع پہ آتے ہیں، دوسرا موضوع ہے کپتان کو ڈیالہ جیل کے اندر اذیت دی جا رہی ہے۔ کپتان کو ڈیالہ جیل کے اندر منتقل اس لیے کیا ہے کہ اس کو اذیت دی جائے، اور سمیع ابراہیم نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ وہاں پر کمرے کے اندر گندگی ہے، بدبو آ رہی ہے، کوئی ملنے نہیں دیا جاتا، وضع سے روکا گیا ہے، کھانے پینے کی حالات بھی ایسا ہی ہے۔ اب یہ عمران ریاض کی طرح اذیت دی جا رہی ہے، یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ عمران ریاض کی طرح جو ہے خان کو، کپتان کو اذیت دی جا رہی ہے۔ اور یہ آپ کو بات بتا دوں کہ اٹک جیل کے اندر
یہ خان ان سے نہیں ٹوٹا۔ خان کو اٹک جیل کے اندر بھی انہوں نے بہت زیادہ اذیتیں دی ہیں، لیکن اب اس لیے انہوں نے خان کو اٹک جیل سے نکال کر اڈیالہ جیل میں رکھا ہے، اور اڈیالہ جیل میں بھی متعلقہ جو بیرک ہے، متعلقہ جو جگہ ہے، بی کلاس نہیں دی گئی، ان کو اذیت دی جا رہی ہے۔ تمام یہ سوشل میڈیا پہ تو یہ بات پھیل چکی ہے، یوٹیوبرز بھی اس پہ بہت زیادہ باتیں کر چکے ہیں، اور ورکرز بھی اس پہ بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں اس وقت، اور باہر نکلنے کی، احتجاج کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس وقت کپتان کو اذیت دی جا رہی ہے، اور کپتان کو گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں، کپتان کو گرانے کے لیے سر توڑ کوشش جاری ہے، لیکن کپتان کا جذبہ، کپتان کا حوصلہ بہت بلند ہے، وہ ان سے گرے گا نہیں۔ ابھی چند دیر پہلے شیر افضل مروت نے ان سے ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے اپنے ورکرز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہا تھا، اب جلسے کرنے کے لیے کہا تھا، ریلیاں کرنے کے لیے کہا تھا، کنونشن کرنے کے لیے کہا تھا، جس کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اب دیکھیں یہ کہاں تک پہنچتے ہیں۔ امید ہے کہ کپتان جو ہے وہ جلد رہی ہو جائے گی۔ آج ان کی ضمانت کا کیس بھی ہے، امید ہے ضمانت مل جائے گی، لیکن اس وقت لگتا نہیں ہے کہ یہ وہ ضمانت دے۔ اگر مل بھی گئی تو کسی اور کیس کے اندر وہ اس کو ڈال لیں گے، اور توشہ خانہ کیس کے اندر ڈالیں گے، القادر ٹیسٹ کے اندر ڈالیں گے، لیکن امید دعا سے، اللہ سے دعا یہی کریں گے کہ کپتان جو ہے وہ آج ان کو ضمانت مل جائے، اور بنی گالہ یا زمان پارک میں ان سے ملاقات ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔